بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی ہے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اسی کا ہے، زندگی اور موت وہی دیتا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ سب سے پہلے وہی تھا اور سب سے آخر وہی رہے گا، ظاہر اور چھپے میں اسی کا جلوہ ہے اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر اسی کا راج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھایا ہے۔ زمین میں جو چیز داخل ہوتی ہے اور جو زمین سے نکلتی ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، وہ جو چیز آسمان میں چڑھتی ہے سب کچھ وہ جانتا ہے، اور جہاں کہیں تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے اور تمہارے ہر کام کو اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی اکیلے کی ہے اور سب کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ وہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور وہ تو سینے کے بھید بھی خوب خوب جانتا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیے جاؤ جس میں اس نے تم کو پہلوں کا جانشین بنا دیا۔ جو لوگ تم میں سے ایمان میں آ گئے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين۔ اور تم کو ایمان لانے میں اب کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم کو برابر دعوت دیے جا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور تم سے اس کا قول اور قرار بھی لیا جا چکا ہے۔ اگر واقعی ایمان والے ہو تو اپنے قول میں سچے رہو۔ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ وہی ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل فرماتا رہا ہے تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور بے شک اللہ تم پر شفقت یعنی محبت اور رحم فرمانے والا ہے۔
وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ اور تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے باقی رہ جاتی ہے۔ فتح مکہ سے پہلے جس کسی نے بھی خرچ کیا اور لڑائی میں حصہ لیا، تم میں سے کوئی دوسرا اس کے برابر کا نہیں ہو سکتا۔ ان کے لیے اللہ کے نزدیک بڑے درجے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے بعد میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور لڑائی میں شامل ہوئے۔ نیک بدلے کا وعدہ تو اللہ نے ہر ایک کے لیے کر رکھا ہے، اور تم جو بھی کام کرتے ہو اللہ کو اس کی پوری پوری خبر ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم۔ ایسا کون ہے جو اپنے بہترین مال میں سے اللہ کو قرض دے، پھر اللہ اس کو دگنا اور کئی گنا کر دے، اور ایسے شخص کے لیے بہت عزت والا اجر ہے۔ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس دن دیکھیں گے کہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو کہ ان کے آگے اور سامنے اور سیدھی طرف روشنی تیزی سے پھیل رہی ہوگی، انہیں خوشخبری سنا دی جائے گی کہ بشارت ہو کہ تم کو آج کے دن ایسی سدا بہار جنتوں کی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اور یہ بہت زبردست کامیابی ہے۔ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب۔ جس دن منافق یعنی دوگلے مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گی کہ ذرا ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کر سکیں۔ جواب میں کہا جائے گا کہ پیچھے واپس پلٹ جاؤ، وہاں روشنی کی تلاش کرو۔ بس ان دونوں گروہوں کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، جس کے اندر کی طرف تو رحمت ہی رحمت ہوگی، اور دیوار کے باہر کی طرف سامنے عذاب ظاہر ہو چکا ہوگا۔ ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور۔ منافق لوگ دہاڑے مار مار کر انہیں آواز دیں گے کہ کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ ایمان والے جواب دیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا، ہماری ناکامی کا تمہیں بہت انتظار تھا اور تم شک میں پڑے رہے، اور تم کو آرزوؤں کے چکر نے دھوکے میں ڈال رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور فریب دینے والے نے اللہ کے بارے میں تم کو فریب میں ڈال دیا۔
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. بس عذاب سے چھوٹنے کے لیے تم سے اور کافروں سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. تم سب کا ٹھکانہ آگ ہی آگ ہے، یہی جگہ تمہارے لائق ہے، اور دنیا سے لوٹنے کے بعد اب اسی بری جگہ میں تم کو رہنا ہے. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک یہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کی طرف اور اللہ نے جو سچا نصیحت نامہ نازل فرمایا ہے اس کی طرف ان کے دل جھک جائیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر جب لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کی بڑی تعداد نافرمان ہو گئی. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. اور جان لو کہ زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اللہ ہی زندہ فرماتا ہے. ہم نے تمہارے لیے کھول کر صاف صاف نشانیاں بیان کر دی تاکہ تم عقل سے کام لو. ان المصدقین والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. بے شک صدقہ کرنے والے اور صدقہ کرنے والیاں اور اللہ کو اچھا قرض دینے والوں کا مال دگنا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہت ہی عزت والا بدلہ ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے یہ لوگ اللہ کے دربار میں صدیق اور شہید ہیں. ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس موجود ہے اور ان کے لیے نور ہے. اور جو لوگ کافر ہوئے ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے یہ لوگ آگ کے ڈھیر میں بند کیے جائیں گے. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کی طرح غفلت میں ڈالنے والی ہے. ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال اور اولاد میں زیادتی چاہنا، جیسے بارش کی حالت میں کسانوں کو فصل بہار میں عجیب خوشی ہوتی ہے، پھر جب کھیتی سوکھ جاتی ہے تو تم دیکھتے ہو کہ پیلی پڑ کر زرد رنگ میں بدل جاتی ہے اور چورا چورا ہو جاتی ہے. اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رضا بھی ملنے والی ہے، جبکہ دنیا کی زندگی دھوکے اور فریب میں پڑنے کے سوا اور کیا ہے. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا
أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ کر چلو جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین اور آسمان کی طرح ہے، تیار کر دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور ان کے رسولوں پر۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔ جو بھی مصیبت چاہے زمین پر یا خود تم پر آ پڑے، ہم ہی اس مصیبت کو وجود میں لاتے ہیں جو نازل ہونے کے پہلے کتاب میں لکھی ہوتی ہے، بے شک یہ سب اللہ کے لیے آسان کام ہے۔ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور۔ تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اس پر افسوس نہ کرو، اور اللہ جو کچھ تم کو دے اس پر اتراؤ نہیں، اور اللہ کسی بھی اترانے والے اور بڑائی ہانکنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ جو لوگ بخیل بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کی تعلیم دیتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ جس نے حق سے منہ پھیر لیا تو اللہ کو کسی کی کیا پرواہ ہے، وہ تو تمام خوبیوں والا ہے۔ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو نشانیاں دے کر بھیجا، ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان نازل فرمائی تاکہ انسان انصاف پر قائم ہو جائے، اور لوہا بھی ہم نے اتارا ہے جس سے لڑائی کا جنگی سامان بنتا ہے، اور انسانوں کے لیے اس سے اور بھی بہت سی فائدے کی چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ اللہ اپنے علم سے ظاہر فرما دے کہ بن دیکھے اللہ اور اس کی مدد کے لیے کون اٹھتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور اور زوراور غالب ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر ہم نے ہی بھیجا تھا، اور ان دونوں کی اولاد میں ہم نے نبوت اور کتاب کے علم کو جاری رکھا۔ ان کی اولاد میں ہدایت پر چلنے والے بھی ہوئے اور بہت سے لوگ ان میں نافرمان بھی ہو گئے۔ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها
فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ پھر اس کے بعد بھی ہم نے رسولوں کو بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا اور بعد میں عیسیٰ بن مریم کو بھی رسول بنا کر بھیجا، اور ہم نے عیسیٰ کو انجیل عطا فرمائی تھی، اور اس کی پیروی کرنے والوں کے دلوں کو ہم نے نرمی اور رحمت سے بھر دیا۔ اور یہ جو رہبانیت کی بدعت انہوں نے جاری کی تو ہم نے اس کا حکم تو نہیں دیا تھا، مگر انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے درویشی اور فقیری کی زندگی اپنے دل سے اختیار کی، مگر اسے نہ نبھایا جیسے کہ نبھانے کا حق تھا۔ پھر بھی ان میں جو ایمان والے تھے ان کو تو ہم نے ان کا اجر دے دیا، لیکن ان میں کے بہت سے لوگ نافرمان ہو گئے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ اے ایمان والو، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اللہ تم کو اپنی رحمت سے دگنا عطا فرمائے گا اور تم کو نور عطا فرمائے گا، اس کی روشنی میں تم کو چلتے جانا ہے اور تمہارے گناہوں کو بھی وہ معاف کر دے گا۔ اللہ تو واقعی بڑا بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ پہلے کتاب پا کر بھی جو لوگ بگڑ چکے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے فضل پر ان کی ٹھیکیداری ہے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ کا فضل اللہ ہی کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔